سلمان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ویسے تو خارجہ محاذ پر ہم نے کافی کامیابیاں سمیٹی ہیں، لیکن افغانستان کو لے کر ہماری خارجہ پالیسی دہائیوں سے کنفیوژن کا شکار رہی ہے۔ کیا اب بھی ہم کنفیوز ہیں یا کلیئرٹی آ چکی ہے؟ مسئلے کی جڑ تک ہم پہنچ چکے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 48 گھنٹے کی توسیع ہوئی ہے یہ خوش آئند ہے۔ مطلب یہ کہ پس پردہ جو کوششیں اور کاوشیں ہو رہی تھیں اور دوست ممالک جو جن خواہشات کا اظہار کر رہے تھے اس کو آنر کیا گیا ہے، اس لیے کہ آپ قطر، سعودی عرب، چائنا وہ پاکستان کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ پاکستان، دیکھیں جس پوزیشن میں پاکستان کھڑا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس محاذ پہ نہ الجھا جائے۔ اور جہاں تک آپ نے افغان پالیسی کی بات کی، بالکل آپ کا کویشچن بڑا ویلڈ ہے کہ طالبان حکومت کا قیام، اس کے لیے بنیادی رول پاکستان کا سہولت کاری کا تھا، اور پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ وہاں پر ایک پاکستان دوست حکومت ہونی چاہیے، اس لیے کہ افغانستان کے حوالے سے ہماری تاریخ اچھی نہیں ہے۔ اور طالبان حکومت کے آنے کے بعد ہم اسی پروگرام میں بڑی خوشی کا اظہار کرتے رہے کہ وہاں پر ایک پاکستان دوست حکومت بنے گی، سی پیک کا اس خطے کے اندر ایک وسیع رول بنے گا۔ اور پھر آپ کو یاد ہے کہ جب دوحہ، جس کا آپ نے ذکر کیا، دوحہ معاہدے کی بنیاد ہی یہ تھی کہ وہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی اور شدت پسندی کے لیے استعمال نہیں کریں گے، وہ لکھ کے دیا ہوا ہے۔ اور وہ جو آج مانتے نہیں ہیں، دیکھیں بات یہ کہ یہ تو بہت بڑا کویسچن ان کے آگے کھڑا ہو جائے گا کہ اگر وہ یہ بات مان لیں، اور اس میں تو کوئی دو آراء نہیں رہی کہ ان کی سرزمین پہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، نہ صرف ہمارے پاس ثبوت ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے 24 جولائی 2025 کی، جس میں بتایا گیا ہے کہ وہاں تو القاعدہ اور ٹی ٹی پی کے گروہ سرگرم ہیں، ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور یہ خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو اور باور کروا دوں کہ یہ ان کے اندر بھی ایک تفریق ہے کہ وہاں پر پرو پاکستان طالبان بھی ہیں اور پرو بھارت طالبان، ان کے اندر بھی ایک کنفیوژن چل رہی ہے۔ لیکن سلمان صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اب جو حملہ ہوا ہے افغانستان سے، اس کے بعد وہ تفریق ختم ہو چکی ہے؟ جو ہم ٹی ٹی پی اور طالبان کی بات کرتے ہیں نظریاتی طور پر، ایک پوری تاریخ ہے یہ، جب سے 2021 کے بعد سے آپ دیکھیں کہ ہزاروں حملے ہو چکے ہیں، ہمارے 3800 کے قریب ہمارے سویلین اور فوجی شہید ہوئے ہیں، اور پاکستان نے دیکھیں بار بار کہا جاتا تھا کہ وہاں پر ہم نہیں چاہتے کہ ایک حد سے آگے جایا جائے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اب جب ہم پس پردہ کوششوں اور کاوشوں کی بات کر رہے ہیں، کچھ لائنز پاکستان نے ڈرا کر لی ہیں۔ دیکھیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ افغانستان کو ایک صوبے کے طور پر ڈیل کر، نہیں، پاکستان اب اسے ایک ریاست کے طور پہ ڈیل کرے گا۔ اور ریاست سے معاملہ یہ ہوگا کہ کیا ہمیں سعودی عرب جا کے یا دبئی جا کے یا ابوظہبی جا کے ہم غیر قانونی طور پہ وہاں رہ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا آج جو فیصلہ ہوا ہے، یہی فیصلہ ہوا ہے کہ یہ ہم نے لائن ڈرا کر لی ہے کہ جو غیر قانونی طور پہ پاکستان کے اندر افغان مہاجرین موجود ہیں، یہ واپس جائیں اپنے ملک کے اندر، وہاں پر ان کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی حکومت سلمان صاحب، ہم نے کہا ہے کہ ہماری جائز شرائط کو قبول کیا جائے، کیا افغان انتظامیہ ان شرائط کو قبول کرنے کے ارادے رکھتی ہے؟ جو اب گرنٹر ہوں گے یہ گرنٹی لی جائے گی، اور دوحہ معاہدے میں تو یہ بات موجود تھی نا کہ یہ اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ سرزمین تو استعمال ہوئی ہے، اور آپ جب پاکستان کی بات کر رہے ہیں، کیا جن کی ان کے ساتھ سرحدیں لگتی ہیں وہ سارے ان کے والے سے مطمئن ہیں؟ ایران سے وہاں سے مہاجرین وہ نہیں نکال رہے، ازبکستان سے نہیں نکال رہے، تاجکستان سے ان کے بندے نہیں نکال رہے۔ میرا پوائنٹ یہ ہے، who will be the guarantor؟ بات یہ کہ گارنٹر بننا پڑے گا۔ یہ جو 48 سے 48 گھنٹے کی توسیع ہوئی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان یہ لائن ڈرا کر چکا ہوا ہے کہ اب ہم نے یہ نہیں ہونا، انہیں اسپیئر نہیں کرنا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کر رہا ہے کہ اگر جو ادھر ہمارے سائیڈ پہ جو بھی دہشت گردی میں انوالو ہوگا، اور بات یہ کہ یکسوئی اور سنجیدگی۔ اور ایک بات میں ضرور کروں گا، دیکھیں ہمارا ایک قومی بیانیہ ہونا چاہیے۔ 2014 کے اندر پاکستان نے یہ جنگ جیتی تھی، ہم نے تو انٹرنیشنل جنگ جیتی دہشت گردی کے خلاف۔ یہ معاملہ بڑا گمبھیر اس لیے تھا کہ وہ جو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، ہم اس میں کنفیوز رہے ہیں۔ ایک بات تو بہت اچھی ہو گئی ہے کہ ہم اس معاملے میں یکسو اور سنجیدہ ہیں کہ اب ہم نے ان کے ساتھ ریاست کے طور پہ ڈیل کرنا ہے، اور ریاست کا جب ریاست کے ساتھ معاملہ ہوگا نا، تو پھر ان کے غیر قانونی یہاں پر پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ یہاں نہیں رہیں گے، وہ وہاں پر اپنے اس طرف جائیں گے۔ وہاں تو انقلاب آ چکا ہوا ہے، اسلامی انقلاب ان کا آ چکا ہوا ہے۔ تو وہ جو لاسٹ ویک بھی میں نے کہا تھا کہ ہم نے تو ان کے ساتھ برادر دوست ملک والا سلوک کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، کنفیوژن ان کے ہاں موجود ہے۔ لیکن اب جو فیصلہ ہوگا نا، یہ کسی گارنٹی کے تحت ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور ان کی گارنٹی لے گا کون؟
سلمان صاحب، سب سے پہلے تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر خیبر پختونخوا ہے اس وقت، لیکن اسی صوبے کا وزیر اعلیٰ آج اس اہم اجلاس میں نہیں پہنچا، تو اس کو کیا سمجھا جائے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ترجیحات کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ اجلاس بڑا امپورٹنٹ تھا، اس کی ٹائمنگ بڑی اہم تھی، اور جو ایشوز تھے وہ افغان تنازع تھا، افغان مہاجرین کی واپسی تھی، اور خاص طور پہ آپ نے درست کہا کہ پختونخوا اس وقت دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے۔ اب بات یہ کہ نئے وزیر اعلیٰ، ویسے تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے وہاں پر نہ صرف ان کی تعریف کی بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم پختونخوا کی جو ممکنہ تعاون ہے وہ اس سے کریں گے۔ اچھا، ان کے وزیر اعلیٰ تو نہیں آئے لیکن ان کے نمائندے وہاں پر موجود تھے، مزمل اسلم، یہ سابق مشیر رہے ہیں وہاں پر پختونخوا گورنمنٹ میں، مطلب اس حد تک نمائندگی تھی۔ لیکن بات یہ کہ اصل بات یہی تھی کہ پختونخوا کے وزیر اعلیٰ وہاں پر آتے، اور اگر ان کی ریزرویشن ہے، دیکھیں ان کی ایک ریزرویشن ہے پی ٹی آئی کی، وہ کہتے ہیں کہ اس دہشت گردی کے عمل سے نبٹنے کے لیے منتخب لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا جائے۔ میں بھی اس کا حامی ہوں کہ بات یہ کہ ایک، جیسے میں نے بات کی کہ قومی بیانیہ ہوتا ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرشپ پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ جب بھی فوج کے پیچھے، جب بھی سیکورٹی فورسز کے پیچھے آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کھڑی ہوتی ہے تو پھر آپ کو فتوحات ملتی ہیں، پھر آپ کو رزلٹس ملتے ہیں، اور اس سارے معاملے سے براہ راست پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا تعلق تھا۔ اور اچھی بات یہ تھی کہ وہ اس موقع پہ وہاں پر آتے۔ اب آپ نے کہا کہ وہ اسلام آباد میں موجود تھے، ویسے وہ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، بات یہ کہ گزشتہ روز اگر وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ سے مشاورت کے لیے وہاں پر گئے تھے، وہ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں، میں ماضی میں بھی یہ کہتا رہا کہ علی امین گنڈا پور بہرحال چیف منسٹر ہے وہاں کے، ایک صوبہ ہے، ایک اکائی ہے، تو ان کو ایک آنر ملنی چاہیے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چونکہ ان پہ نا اس وقت جذبات بہت حاوی ہیں، اور وہ اپنی ہر چیز کو متعلق کر رہے ہیں کہ میں نے ان کی جو سپیچز سنی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ میں عمران خان صاحب ریاست ہیں، عمران خان صاحب نے اس سسٹم ان کو جکڑا ہوا ہے، لیکن وہ ضرور اپنی لیڈرشپ کی عدالت میں بھی سرخرو ہوں، لیکن صوبے کے ایشوز پہ بھی توجہ دیں، صوبے کے عوام بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ وہاں کی ایک منتخب لیڈرشپ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ ان کے بندے نہیں ٹوٹیں گے۔ بعد ایک پولیٹیکل پارٹیز جب خود سٹینڈ کرتی ہیں، کسی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہیں، تو کوئی اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کے نہ آنے کی وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ جب تک کہ میں عمران خان صاحب سے نہ مل لوں اور وہ ان سے لائن نہ لے لوں، اس وقت تک وہ اس طرح کے اجلاس میں نہیں آئیں گے۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے نہ صرف مبارکباد دی ہے بلکہ ان کی تعریف کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے جب تک آپ پختونخوا کے چیف منسٹر کو پختونخوا کے معاملات اور خاص طور پہ دہشت گردی کے عمل کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیں گے، ساتھ نہیں دیں گے، اس وقت تک کہ وہاں پر نہ تو دہشت گردی کی جڑیں کاٹی جا سکتی ہیں، اور یہ جو مکالمہ ہوتا ہے یہ راستہ نکالتا ہے، ڈائیلاگ کا عمل آپ کو آگے لے کے جاتا ہے۔ آپ ایک دفعہ بیٹھے تو صحیح، اور پھر اگر پختونخوا کے چیف منسٹر وہاں پر بیٹھے ہوتے تو کیا انہیں بات کرنے کی اجازت نہیں تھی؟ وہ اپنی بات کر سکتے تھے۔ اس سے بڑا فورم کوئی نہیں تھا، آرمی چیف وہاں پر موجود تھے اور ذمہ داران موجود تھے، وہاں پر بیٹھ کے بات کرتے تو زیادہ بہتر بات ہو سکتی۔